لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون. صلوات. عزیزان محترم اور عزاداران امام مظلوم، جیسا کہ آپ کو اعلان سے اطلاع ہے کہ انشاءاللہ اس عشرہ مجالس کا جو عنوان طے کیا گیا ہے وہ ہماری زندگی، جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں، اس زندگی کے بارے میں یہ عشرہ محرم ہے جس کی سلسلے میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں. اور ہماری زندگی، آپ یہ دیکھیں، جو میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی اور جس کا شرف مجھے ملا، یہ سورہ نحل کی آیت ہے اور آپ حضرات کا مطالعہ رہتا ہے اور آپ چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں 14ویں پارے میں جو یہ 16 نمبر کا سورہ ہے، سورہ نحل. تو اس سورہ نحل کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے. اس کی یہ آیت نمبر شاید میرا خیال ہے کہ 97 نمبر کی آیت ہے، وہ بہت مشہور ہے. من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل انجام دے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اور وہ ایمان والا ہو، ایماندار ہو. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے فلنحیینہم، تو ہم اس کو ایک پاکیزہ اور اچھی زندگی بسر کروائیں گے. اور اس کے بعد اب یہ فطری بات ہے کہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پاکیزہ اور اچھی زندگی بسر کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کا تعلق اسی دنیا سے ہوگا، کیونکہ ہم بسر کروائیں گے. اور جو اگر آخرت کی زندگی یا جنت کی بات کی جائے تو اس میں بسر کروانا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہم کو بطور انعام جنت میں یہ زندگی عطا کی جائے گی. تو فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، یہ اعلان ہوا ہے. اب اس کے اندر غور کیجئے کہ جو ہماری زندگی ہے، دنیا میں ہم سب زندگی گزارتے ہیں اور سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جوان، بوڑھا، یہاں تک کہ مر جاتا ہے. یہ ایک پورا نظام ہے جو چلتا رہتا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبھی لوگ زندگی گزارتے ہیں دنیا میں، مگر قرآن یا اسلام جس زندگی کی بات کر رہا ہے، جس کو اس عشرہ محرم میں ہم لوگ لا کے ایک دوسرے سے کے سامنے رکھیں گے اور ڈسکس کریں گے، اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کیا ہے. جیون، زندگی، حیات، جتنے نام اس کے لائف کہے جاتے ہیں، یہ لائف کیا ہے، زندگی کیا ہے. اب ایک لائف جو ڈاکٹر صاحب کے حساب سے ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی سانس لیتا ہے تو زندہ ہے، سانس رک جاتی ہے تو مر جاتا ہے، یعنی یہ جو میڈیکل سائنس کی اعتبار سے زندگی ہوتی ہے. مگر قرآن نے جس زندگی کی بات کی ہے اسے صرف آدمیوں تک محدود نہیں رکھا، انسانوں تک اس کی بات نہیں کی، بلکہ اس زندگی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جیسے آپ دیکھیے زمین کو کہا ہے کہ ہم جب پانی برساتے ہیں زمین کے اوپر تو ہم اس کو مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. تو یہ پانی برسنے کے بعد پانی مردہ زمین، اب وہ زمین نہ ہماری طرح سے پہلے سے سانس لیتی تھی نہ اب لیتی ہے. لیکن زندگی کے معنی یہ ہیں کہ جب اس کے اندر وہ صلاحیت، وہ کوالٹی کہ اس کے اندر کچھ پیداوار ہو سکے، کچھ اپج ہو، کچھ اس کے اندر پودے پیدا ہوں، پیڑ پیدا ہوں تو وہ زندہ ہو گئی.
اور جس زمانے میں خاص طور سے جو ہمارے یہاں مئی جون کا زمانہ ہوتا ہے، جب زمین سوکھی پڑی رہتی ہے تو وہ مردہ ہے۔ اچھا، اگر اسی طرح سے آپ پیڑوں کو دیکھیے، جب تک ہرے بھرے ہیں تب تک زندہ سمجھے جاتے ہیں، ان میں پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، لیکن جب ان میں پھول آنا اور پھل آنا یہ سب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب زمین جو یہ پیڑ تھا یہ اب زندہ نہیں رہ گیا، لکڑی کے طور پر کٹ جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی جو کھیتی کی جاتی ہے اور اس میں جتنی بھی فصلیں بوئی جاتی ہیں، پھر ایک سیزن ایسا آتا ہے کہ وہ فصل پک جاتی ہے، اس میں خوشے آ جاتے ہیں، دانے آ جاتے ہیں، تو وہ اس کی جس مقصد سے زندگی تھی کہ دانے پک جائیں وہ ختم ہو گئی، تو اسے توڑ کر کے پھر دانوں میں سے دانے، بالیوں میں سے دانے نکال لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی زندگی ہوتی ہے۔ ایسے جانوروں کی زندگی ہے، آپ جس کو دیکھیں، پھول کی زندگی ہوتی ہے، پھول جب تک خوشبو دے رہا ہے، کھلا ہوا ہے، وہ زندہ ہے، جب مرجھا جاتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم پورے نظام میں دیکھتے ہیں کہ زندگی، تو ویسے ہی آدمی کی بھی زندگی ہے کہ جب تک انسان کسی مقصد کو پورا کر رہا، دیکھیے زمین کا مقصد تھا کہ اس میں فصل پیدا ہو، جب وہ مقصد وہ زمین پورا کر رہی ہوتی ہے تو قدرت اس کو، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ مان لیتا ہے۔ جب وہ مقصد اس سے نہیں مل پا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کہتا ہے قرآن کہ وہ مردہ ہے۔ ایسے ہی جس پھول کو، جب تک پھول کا مقصد تھا کہ وہ خوشبو دے، پھول کا مقصد تھا کہ اس کو دیکھنے سے فرحت ہو، جب وہ مرجھا گیا تو وہ مقصد پورا ہو گیا، تو یہ سمجھا گیا کہ بھئی اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو آپ جتنی چیزوں کو دیکھیں گے دنیا میں، کائنات میں، تو آپ کو نہ جانے کتنی طرح کی زندگیاں ملیں گی، مگر ہم لوگ انسان ہیں تو ہماری زندگی کیا ہے؟ اگر اس پر کبھی بھی آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہونا چاہیے، اور کوئی کسی طرح سے جس پر ہم لوگ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب دیکھیں کہ جب آپ اس چیز کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ زندگی کیا ہوتی ہے اور مقصد کے اعتبار سے، تو انسان کی زندگی کا مقصد تلاش کرنا پڑے گا سب سے پہلے، کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ اگر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پورا وہ نظام ہم لوگ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا نظام کیا ہے۔ ہمارا نظام صاحب یہ ہے کہ ہمارے یہاں خالی آدمی نہیں ہوتے کائنات میں، اللہ نے آدمیوں کو تو بعد میں بھیجا ہے، پہلے جب کائنات بنائی تو کائنات بنانے میں پروردگار عالم نے اس کے یہاں پر نہ جانے کتنی چیزیں بنائیں، پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہ نہ جانے کتنی چیزیں، یہ تو جو اس زمین پر ہے، اس کے علاوہ جو کائنات پھیلی ہوئی جسے ابھی تک دیکھا نہیں جا سکا، سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی زمین کے اوپر پودے ہیں، پیڑ ہیں، درخت ہیں، اسی زمین پر جانور ہیں، اسی زمین پر انسان ہے۔ تو اب یہ کہ زندگیوں میں فرق اگر ہے تو دیکھیے ان کے مقصد کے اعتبار سے بھی دیکھیے۔ پہاڑ جو ہے ہمارے ہاں بچوں کے لیے اکثر ٹرانسلیشن کرتے چلتے ہیں انگریزی سے بھی اور ہندی سے بھی، تاکہ ان کے اندر اس کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو اب اگر آپ غور کریں تو جو جمادات کہلاتے ہیں، یہ پہاڑ اور یہ بڑی بڑی چیزیں جو لگی ہوئی ہیں، یا کھانے، یا جس میں جو سونا، چاندی، میٹل پیدا ہوتا ہے، یہ سب اگر آپ تلاش کریں تو کیا ہے؟ یہ ہمارا جتنا بھی میٹیریل ہے جو موجود ہے یہاں، وہ سارا کا سارا میٹیریل جو ہے یہ جمادات کہلاتے ہیں۔ یعنی جمادات یہ منجمد ہیں ایک جگہ پر، جس کو ہم اگر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں تو سالڈ باڈیز ہیں، یہ ٹھوس چیزیں ہیں۔ اچھا، ان کی ایک خاص کوالٹی ہے، آپ اسے دیکھیے، اور وہ خاص کوالٹی کیا ہے کہ جب آپ اس جمادات کو یا ان سالڈ باڈیز کو دیکھتے ہیں اور ان سالڈ باڈیز کو دیکھیے تو ان میں باڈی ہے، جسم ہے، لیکن کوئی ان کے اندر نشو و نما نہیں ہے، گروتھ نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کو مانیے کہ آپ رکھیے کسی آدمی کے پاس 2 تولہ سونا ہے، تو آپ یہ امید نہ کریں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ سونا جو ہے وہ 2 کا 2.5 ہو جائے گا، 2.5 سے 3 ہو جائے گا، اس میں بڑھے گا نہیں، وہ 2 کا 2 ہی رہے گا۔ اب میں ہو سکتا ہے کوئی مثال میں کہے کہ صاحب لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، تو وہ اصلاً لوہا نہیں ہوتا ہے، جب زنگ لگتا ہے تو ہوا اور کچھ میٹیریل اور مل کر کے اس کے اندر کوئی چیز ایسی آکسائڈ بنا دیتے ہیں جس سے وہ بڑھ جاتا ہے، ورنہ آپ جس چیز کو جتنا رکھیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 50 کلو آٹا رکھیں یا 50 کلو گیہوں رکھیں اور 2-4 دنوں بعد وہ کچھ بڑھ جائے، اس میں گھن لگ سکتا ہے، اس میں کیڑے پڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ 50 کا ایک چھٹاک آگے نہیں بڑھے گا۔ تو سالڈ باڈیز کے اندر جسم ہوتا ہے، جمادات میں جسم ہوتا ہے،
لیکن ان میں کوئی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس طرح کا ڈیولپمنٹ ہو کہ بڑھ رہا ہے، گروتھ نہیں ہوتی ہے، بالکل نہیں ہوتی ہے۔ ان کی بھی ایک زندگی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے جگہوں پر کہ ہم نے بنایا، ہم نے پہاڑوں کو بنایا، ہمالیہ پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ ہیں۔ اب ان میں سے باہر سے کوئی چیز آ جائے، اگر کوئی چیز باہر سے آ جاتی ہے اور اکٹھا ہو جاتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر وہ بھی کوئی سالڈ باڈی ہے جو اس کے اندر آ گئی ہے، شامل ہو گئی، تو اس لیے عرض کرنا ہے کہ ان میں کوئی اس طرح کا بڑھاوا نہیں ہو پاتا، بڑھ نہیں پاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری صورتحال ہماری ہوتی ہے کہ جمادات یا سالڈ باڈیز کے بعد ہم لوگ جن چیزوں کے اوپر آتے ہیں وہ ہمارے پودے ہیں، پیڑ ہیں، درخت ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ پیڑ، پودے، درخت، یہ سب چیزیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں نشو و نما ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایک پیڑ ابھی اتنا سا تھا، پھر اس سے بڑھ کر کے اور بڑا ہو گیا، پھر اس سے بڑھا تو اور بڑا ہو گیا، اس طرح سے اس کے اندر ایک گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ سالڈ باڈیز اور گروتھ دونوں چیزیں اس کے پاس اپنے آپ موجود ہوتی ہیں پیڑ پودوں میں۔ اتنا سا بیج جب بڑا ہوتا ہے تو ایک بہت بڑے پیڑ میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، ایک پودے میں ہو سکتا ہے، کسی طرح صورت میں۔ تو اس کے اندر دیکھیے باڈی بھی ہے، جسم بھی ہے، فزیکل ایگزسٹنس ہے، اور اس کے اندر گروتھ بھی ہے۔ لیکن اب ایک چیز جو اب اس سے آگے والی مخلوق یا کریشن میں آئے گی جو اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی موومنٹ نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا اسی جگہ پر دیکھیے سامنے پیڑ لگے ہوئے ہیں جو موجود ہیں، ہم یہ امید نہیں کرتے کہ اب کل آئیں، اس میں بڑھ تو جائے گا، نئی پتیاں آ سکتی ہیں، نئے پھول آ جائیں گے، پھل آ جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جو پیڑ پورب میں لگا ہوا تھا وہ دوسرے دن پچھم میں ملے، یا یہاں سے نکل کے کسی سڑک کے اوپر چلا گیا، یہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے اندر موومنٹ نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، جہاں پر اس کو رکھ دیا گیا ہے وہ وہیں پر محفوظ رہے گا۔ تو ہم نے شروع کیا کہ جو سالڈ باڈیز ہیں وہ نمبر 1 پر نیچے کے لیول پر ہیں، ان میں نہ گروتھ ہوتی ہے اور نہ کوئی کسی طرح کا موومنٹ ہے۔ پیڑوں کے دنیا میں جب آئے تو یہ ہوا کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں، جتنے بھی ٹریز ہیں، ان میں دونوں چیزیں ہیں، یعنی ان میں باڈی بھی ہے اور ان میں گروتھ بھی ہے، یہ بڑھیں گی، نشو و نما ہوگا، چھوٹا زیادہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن اپنی جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے جو جانور ہیں، یہ چڑیا بھی ہو سکتی ہے، یہ مچھلی بھی ہو سکتی ہے، یہ چارپائے بھی ہو سکتے ہیں، چوپائے جتنے ہمارے کہلاتے ہیں، یہ سب جانور ہو سکتے ہیں۔ ان میں آپ دیکھیے باڈی بھی ہے، جسم ہے، ٹھیک ہے۔ جسم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ ان کے پاس گروتھ ہے، یہ بڑھتے بھی ہیں۔ ان مطلب آپ ایک چوزے ہی کو لے لیجئے، مرغی کا بچہ ہے، اتنا سا ہے، انڈے سے نکلا، چھوٹا سا مرغی کا بچہ تھا، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا چلا گیا، ایک مرتبہ وہ پورا جوان ہو گیا۔ تو اس کی باڈی میں تو ایک چیز باڈی تھی، دوسری چیز اس کی گروتھ تھی، نشو و نما تھی، اس میں زیادتی اور بڑھوتری تھی، اور تیسری چیز جو اس کے اندر آئی اس میں موومنٹ بھی ہے۔ یہ آپ نہ سوچئے کہ مرغی کے بچے کو آپ نے یہاں چھوڑ دیا ہے تو ابھی یہیں رہے گا، وہ یہاں سے بڑھ کے چگتا ہوا کہیں اور چلا جائے گا۔ بکری ہے، گھوڑا ہے، ہرن ہے، شیر ہیں، جتنے بھی آپ کے جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، ان کے اندر باڈی کے ساتھ گروتھ بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، گروتھ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر موومنٹ بھی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ اگر آدمی کو آپ غور کریں اور دیکھیں تو آدمی میں بھی یہ سب صفتیں موجود ہیں۔ آپ اگر تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ آدمی کے اندر ایک باڈی ہے، ہمارے پاس جسم ہے، ہمارے پاس اس کے ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ ساتھ گروتھ ہے۔ ایک بچہ ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جب اس کو بطن مادر میں، ماں کے پیٹ میں بناتا ہے تو وہ بالکل ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے جس کو شاید مشین، وہ جتنی بھی چاہے سینسیٹیو مشین ہو، جانچ نہیں سکتی کہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ ہاں، جو کبھی میں ذکر کروں گا ابھی اس مجلس کے دوران آپ کے سامنے بات آئے گی، کیونکہ اس پہ امیر المومنین نے پوچھا ہے اتعظمو انک جرم صغیر، کیا تم گمان کرتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ایک چھوٹا سا جرثومہ ہو؟ یعنی تو پیٹ میں تو جو ہے کہا ہے، جس کو نطفہ کہا ہے، جہاں پر امیر المومنین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اولہ نطفہ، تمہاری ابتدا جو ہوتی ہے وہ نطفے سے ہوتی ہے جو
شریعت میں نجس سمجھا جاتا ہے۔ وآخرہ جیفہ، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تم مردار ہو جاتے ہو، مردہ جسم ہو جاتے ہو، جو تمہیں چھوئے اس پر غسل واجب ہو جائے۔ اب مولا نے ہماری اصلاح کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ پھر تم کس بات پر غرور کرتے ہو، تکبر تمہارا کیا ہے؟ ایک نجاست سے شروع کرتے ہو، ایک نجاست پر تمہارا خاتمہ ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی جو ہے ان دو کے درمیان، یعنی تم میں عجز ہونا چاہیے، انکسار ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، سمجھتے رہو اپنی اصل کو اور اپنی فنا کو۔ تو اگر غور کریں اور توجہ دیں جب آپ، تو آپ کو یہ بات بالکل واضح پا معلوم ہو جائے گی، بہت کلیئرلی ہم اور آپ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ انسان کے اندر یقیناً ایک باڈی ہے، ایک سالڈ باڈی اس کے پاس موجود ہوتی ہے، اس کے پاس ایک اپنا جسم ہوتا ہے۔ اس سالڈ باڈی اور جسم کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہ غور کیجئے کہ اس کے اندر گروتھ ہوتی ہے، یعنی جب چھوٹا سا یہی نطفہ ماں کے پیٹ میں پنپتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں چلنے لگتا ہے، پھر تب ماں کو احساس، پہلے تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ بچہ ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، یہ بچہ پھر آگے ترقی کرتا ہے، پھر یہ بچہ اور اوپر جاتا ہے، یعنی ایک پورا ایک سلسلہ وار سسٹم ہے۔ پھر یہ جیسے ہر چیز میں پتی پھول پیڑوں میں بھی ہوتا ہے، زمین میں بھی ہوتا ہے کہ اس کا بچپن ہے، اس کی جوانی ہے، اس کا بڑھاپا ہے، چائلڈہڈ سے شروع کر کے اور آخر کی منزل تک آتا ہے۔ تو اگر آپ اور ہم اس بات پر توجہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ آدمی میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اس کے پاس باڈی ہے، ایک بات، اس کے پاس باڈی کے ساتھ ساتھ گروتھ ہے، دوسری بات، گروتھ کے ساتھ اس کے پاس موومنٹ بھی ہے، حرکت بھی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہی تین چیزیں آدمی کے پاس ہوں تو اس میں اور ایک جانور میں، اس گھوڑے میں اور آدمی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، ہرن میں اور آدمی میں کوئی فرق دکھائی نہیں پڑتا، اور بہت سے ایسے جانور ہیں۔ اچھا، اس میں اس کی زندگی کو کیسے جانچیں؟ اب میں آپ سے کہوں، جب کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تو اب اس میں اور مصیبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور وہ مصیبت ہماری یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر باڈی کو دیکھیں آدمی کی، آپ بتائیے کسی پہاڑ سے آدمی کیا مقابلہ کرے گا جسم میں؟ کسی ہاتھی سے کیا مقابلہ ہوگا؟ ایک پیڑ جو ہوتا ہے، واقعی مثلاً آم کا پیڑ ہو، کسی اور چیز کا پیڑ ہو، جو بڑے پیڑ ہوتے ہیں، پیپل ہے اور گولر ہے، ذرا دیکھیے کتنا بڑا پیڑ، برگد کا پیڑ، ہمارا تو یونیورسٹی کا جو نشان ہے وہ برگد کا پیڑ ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے ایسے ایسے برگد دیکھے ہیں جو یہاں سے کم وہ اس کی شاخیں نیچے آ جاتی ہیں نا، اس میں نکلتے چلے جاتے ہیں، تو مثال کے طور پر 100 گز تک پیڑ پھیلے ہوتے ہیں، برگد کا ایک پیڑ ہے۔ تو اگر باڈی کے حساب سے آدمی مقابلہ کرنا چاہے سالڈ باڈی سے جو اللہ نے بنا رکھی ہیں، تو ہمالیہ کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ پہاڑوں کے مقابلے میں، بڑے پیڑوں کے مقابلے میں، بڑے جانوروں نا، شیر کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتا، ہاتھی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کی گروتھ کی بات کریں کہ انسان میں گروتھ جو ہوتی ہے، اور اس گروتھ کو دیکھیں تو دیکھیں انسان کمزور ہے گروتھ میں۔ جو مرغی کا بچہ ہے اس کے جوان ہونے میں 6 مہینے لگتے ہیں، آدمی کو جوان ہونے میں 18 سال لگ جاتے ہیں، تو اس کی گروتھ بھی ویسی نہیں ہوتی جیسی ہے۔ بہت سے پیڑ ہیں جو 2-3-4 مہینے میں پھل دینے لگتے ہیں، پھول دینے لگتے ہیں، خاص طور سے پھولوں کے پیڑوں میں تو بہت ہی عام بات ہے کہ بہت جلدی، اور پھر آم وام دیکھ لیجئے 5-6 سال میں پھلنے لگتا ہے۔ آدمی میں یہ صلاحیت بھی نہیں کہ اتنی گروتھ ہو جتنی گروتھ درختوں میں ہوتی ہے، جتنی پلانٹس میں ہوتی ہے، جتنی وہ آدمی کی صلاحیت اور صفت نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ توجہ کریں اور تلاش کریں تو جتنی چیزیں آپ کو، اچھا جانوروں ہی میں لے لیجئے، آدمی کی بھلا بتائیے، تیرنے میں لاکھ انسان بڑا اچھا تیراک ہو جائے، مچھلی سے اچھا کیا تیرے گا؟ اس سے بہتر کیا ڈائیو مار دے گا؟ اس سے بہتر تک کہاں نکل جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ اڑنے میں آدمی مجبور ہے، ہوائی جہاز تو بنا لیا، ہوائی جہاز سے چل رہا ہے، مگر کیا آدمی کے بس میں ہے، آدمی کی طاقت میں ہے کہ یہ آدمی بغیر پروں کے اڑ جائے، یوں ہی اڑنے لگے؟ نہیں، گر پڑے گا۔ پرور اگر بات، اچھا اڑنے کی کوشش بھی جب کرتے ہیں آدمی تو گلائڈرز بناتے ہیں الگ سے کسی جانور کو، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں اپنی کہ رحمان کو، ارے ان کو پرندوں کو کون تھامے رہتا ہے آسمان میں؟ بعض پرندوں کو سنا ہے کہ وہ پتہ نہیں میلوں چلے جاتے ہیں پر ہلاتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دے رکھی ہے۔ اچھا چلیے جانوروں میں دیکھیے، بھئی دوڑنے ہی میں انسانوں کو دیکھیے کتنی تیز دوڑ سکتے ہیں،
ایسے آپ جانوروں کو دیکھ لیجیے، کبھی آپ کتے کو دوڑا کے پکڑ لیجیے تو جانو، گھوڑے کے ساتھ دوڑ لگا لیجیے تو جانو۔ اگر گھوڑے سے تیز آدمی دوڑتا ہوتا تو گھوڑے پر سواری کر کے ہی کیوں چلتا؟ اس کا مطلب ہے کہ جانوروں کے مقابلے میں دوڑ بھی نہیں سکتا۔ اگر دیکھنے کی بات کیجیے تو جو عقاب جو ہوتا ہے، ایگل، وہ کتنی اوپر سے نیچے دیکھتا ہے اور مچھلی پکڑتا ہے۔ آدمی کی سائٹ بھی ایسی نہیں ہے، اور سائٹ کا بھی یہ حال ہے، میں آپ کے سامنے چشمہ لگائے بیٹھا ہوں، یہ ذرا عمر بڑھی سائٹ وائٹ سب گئی، آنکھ چلی گئی، روز نمبر بدل رہا ہے۔ میں نے کسی جانور کو نہیں دیکھا کہ وہ صبح کے وقت شکار کرتے وقت چشمہ وشمہ لگا کے نکل پڑے۔ معلوم ہوا شیر کو شکار کرنا ہے اور اپنے بچے سے یا بیوی سے مانگ رہا ہے کہ ذرا چشمہ دینا، شکار کرنے جا رہا ہوں۔ ہمیں تو یہ ہے کہ کتاب جو ہوتی ہے، چشمہ نہیں ملتا تو کتاب نہیں پڑھ پاتے۔ پھر بھی لاؤ دیکھو وہ دھندلے حروف دکھ رہے ہیں، بعض لوگوں کو تو بالکل نہیں دکھائی پڑتے۔ اچھا، پھر ایک خاص روشنی ہو تو دکھائی پڑتا ہے، زیادہ ہو جائے تب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، کم ہو جائے تب بھی کچھ دکھائی نہیں پڑتا آدمی کو۔ ذرا بلی کے دیکھنے کی صفت دیکھ لیجئے کیسے آتی ہے، اور میں تو ہنستا ہوں، اکثر میں نے بیان کیا ہے اور شاید آپ کے سامنے بھی یہ بات آئی ہو کہ بلی آئی، باورچی خانے میں اپنا کام بھی کیا، دودھ پی کے چلی گئی۔ آپ ذرا سا جب باورچی خانے میں نہیں جاتے، ایک دن جائیے، صرف پانی پینے کے لیے گلاس لے کے 2-4 برتن گرا کے آئیں گے، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس کو دیکھیے، وہ اندھیرے میں آئی، اپنا کام کر گئی۔ سونگھنے کی طاقت آدمی سمجھے کہ ہم بہت بڑے کوالٹی رکھتے ہیں جانوروں کے مقابلے میں، نہیں۔ جانوروں کی جو چیزیں انہیں کھاتے ہیں، کتے کے سلسلے میں میں نے پڑھا ہے کہ کتا جو ہے، جب اس کو یہ لوگ جیسے پولیس والے کتے رکھتے ہیں جو ڈاگس ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ٹریننگ دی جاتی ہے، ویسے وہ پہلے سے بھی اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ آپ سے ہم سے بہتر ہوتے ہیں، تو جب ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ کتے ہم سے 600 گنا زیادہ سونگھتے ہیں، 600 ٹائمز۔ آپ کی بھی سونگھنے کی طاقت تھوڑی سی رمضان میں بڑھ جاتی ہے، جب رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو 3 ساڑھے 3 4 بجے سے ہی اس میں کچھ کہ کیا آج بن رہا ہے باورچی خانے میں محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ بھوک ہوتی ہے نا۔ تو جانوروں کو یہ کوالٹی دی ہے کہ تاکہ ان کو معلوم ہو جائے ان کا شکار کہاں ہے، ان کی غذا کہاں ہے۔ پتہ یہ چیٹی ہے، آپ ذرا سا کوئی چیز رکھ کے دیکھیے، تو تھوڑی سی چیز رکھیے کہیں پر ایسی جگہ جہاں کبھی نہیں رکھی تھی، کسی کو خبر نہ ہو، چیٹیوں کو خبر ہو جائے گی شکر رکھی ہوئی ہے، چیٹیوں کو معلوم ہو جائے گا مٹھائی یہاں پر رکھی ہوئی ہے، پھل یہاں رکھے ہوئے ہیں، ایسا ہوتا ہے، وہ سب اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر سے اپنا کام کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر جانوروں کے مقابلے میں آدمی کسی بھی طاقت میں آنا چاہے، سونگھنے میں آنا چاہے، اڑنے میں آنا چاہے، کسی چیز میں نہیں ٹک سکتا، اسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ اچھا، کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہاں عالم یہ ہے کہ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ جانوروں کو یہ ہے کہ ان کو ہر موسم میں وہ اکسٹمڈ ہو جاتے ہیں، ان کی عادت ہو جاتی ہے، نہ کسی نے یہ ہوا کہ اوور کوٹ نکالو پہننا ہے، نہ کسی۔ آدمی اپنا بہت بڑا شرف یہ سمجھتا ہے بیچارہ کہ کسی جانور کا فر مل جائے، اس کا کوٹ مل جائے تو پہن لے، یہ آدمی کو اپنی بہت بڑی کوالٹی لگتی ہے۔ جانوروں نے آج تک نہیں ہوا کہ آدمی کی کھال مانگی ہو کہ لاؤ پہنے، یہاں کھال ہوتی ہی نہیں، بالکل معلوم ہوا کہ ایک اسکن اتنی سی ہوتی، ذرا سے کوئی چیز لگ جاتی ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی جتنا بھی کریشن ہے زمین اور آسمان، اور صحیح ہے، مانتے بھی ہمیں، جتنا بڑا کریشن بنایا کائنات میں۔ اچھا، اگر ماشاءاللہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور جو سنیں گے بعد میں جو افراد وہ سن رہے ہیں اور جن کے سامنے بات جا رہی ہے، وہ بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سچ بتائیے، انسان ہیومن بینگ جو ہے کسی کوالٹی میں کسی کے سامنے اسٹینڈ نہیں کر سکتا، پھر سپیریئر موسٹ کیوں ہے، اشرف کیوں ہے؟ اللہ اشرف اسی کو کہتے ہیں جس کا شرف سب سے زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا تو اس کی زندگی کو بھی اشرف ہونا چاہیے۔ یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو ان تمام چیزوں سے بڑھ کے، اور اسی لیے نہیں دی۔ مثلا جسم ویسا نہیں دیا جتنا سالڈ باڈی اس کے پاس ہے، گروتھ ویسی نہیں دی جتنا پیڑوں کے پاس اور جانوروں کے پاس ہے، موومنٹ ویسا نہیں دیا، حرکت ویسی نہیں دی جیسی جانور دوسرے حرکت۔ اللہ تعالیٰ کا عجب نظام ہے، عادلانہ نظام ہے۔ جیسے میں آپ سے شاید کبھی کہا ہوگا، چونکہ میرا سبجیکٹ رہتا ہے یہ، اب بہت سی چیزیں تو یاد بھی نہیں رہتی، کیا پڑھا تھا اور کیا نہیں کہا تھا، اس لیے میرے تمام ناظرین اور آپ سب مجھے معاف فرمائیے گا اگر وہ بات ریپیٹ ہو رہی ہو، کیونکہ میں بات کے اپنے موضوع کی بنیاد پر بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، جانور بنائے تب بھی اس میں اللہ نے اپنی خلقت کا خیال رکھا۔ آپ غور کیجئے، جو جانور شکار کرتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، کبھی
جو جانور شکار کرتے ہیں ان کی آنکھیں سائیڈ میں نہیں ہوتی، سامنے ہوتی ہیں تاکہ وہ اب دیکھ سکیں شکار. لیکن جو جانور شکار ہوتے ہیں، ہرن کو لے لیجئے، یعنی حلال گوشت جانور جتنے آپ کے ہوتے ہیں جن کو شیر مار لیتا ہے اور یہ کر لیتا ہے، وہ چرنے والے نہیں، ان کی آنکھیں سائیڈ میں ہوتی ہیں، یعنی ان کو خطرے کا احساس کوئی ادھر سے آ رہا ہو تو مل جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچنے کا بھی موقع فراہم کیا ہے کہ بھئی تمہارے پاس یہ کمزوری ہے کہ تم شکار کرتے نہیں ہو، شکار ہو جاتے ہو، تو تمہارے لیے ہم یہ چیز دے رہے ہیں. تو سوال یہ کہ جب اللہ اپنے عادلانہ نظام میں، اپنے سسٹم آف جسٹس میں اتنا خیال رکھتا ہے اور سب کا خیال رکھتا ہے، تو پروردگار عالم نے جب آدمی کو ان سب کے مقابلے میں کمزور بنایا ہے تو اس نے آدمی کو کیا دیا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے وہ آدمی اشرف قرار پائے؟ جب آپ اس بات کو تلاش کریں گے تو دیکھیں آپ کے سامنے ایک بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اور آ جائے گی، اور وہ بات ہماری یہ ہے کہ جس کو تمام لوگوں نے مانا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، اس کو دماغ دیا ہے، اس کو جو ایسی عقل دے دی. تو عقل دینے کا اس کو فائدہ یہ ہے، یہ آپ جب بھی دیکھیے گا کہ جن چیزوں کو وہ اس سے نہیں کر پاتا، اپنی طاقت سے، ظاہری طاقت سے نہیں کر پاتا ہے، اس کو اپنی عقل سے، بدھی سے، ریزن سے، انٹلیکٹ سے کرتا ہے. یہ اس کا کمال ہے. اور اسی لیے میں آپ سے کہوں کہ آدمی کو دیکھیے آپ، اس نے کتنی ترقی کی ہے، اتنا کمزور ہے، جانوروں سے کمزور ہے، لیکن کسی جانور، دیکھیں شیر شکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک یہ کوالٹی دی ہے کہ وہ شکار کرے اور اپنا پیٹ بھرے. اس کو ناخن سب ویسے ہی دے دیے ہیں. ہمارا بھی بہت جی چاہتا ہے گوشت کھانے کو، لیکن اول تو دیے نہیں، اور دوسرے اگر دیے بھی ہیں اس سے کچھ کر لیں تو جانے خود ہی ناخن اکھڑ جائے گا، ہیں تو ناخن نہیں دیے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جلد اتنی کمزور بنائی، ذرا سی کسی چیز میں لگ جائے چھل جائے گی ابھی. مگر پروردگار عالم نے انسان کو عقل مرحمت فرما دی، اور عقل دینے کے بعد اس سے یہ چاہا کہ اس عقل یا ریزن سے، اس بدھی سے کام کرے. اچھا اب دیکھیے آپ آئیے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اگر کوئی نیک عمل انجام دے اور وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو. ہمارے دماغ میں بڑا عجیب تصور ہے کہ مرد بڑے عقل مند ہوتے ہیں، عورتیں بہت بیوقوف ہوتی ہیں. یہ سب بالکل بیوقوفی کی باتیں ہیں جو خود ہمارے دماغوں میں بڑھ گئی ہیں. ایک عمومی بات الگ ہے جذباتیت کے پیش نظر کہ خواتین میں جذباتیت ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے جذباتیت، وہ اس کی کیا وجہ ہے اس پر کبھی آپ سے بات ہوگی. لیکن یہ ہے کہ وہ جتنے چاہے مرد عقل مند ہوتے ہوں، آخر میں عورتوں ہی کنٹرول میں رہتے ہیں. تو عقل تو انہی کی زیادہ ہوئی جنہوں نے مردوں کو کنٹرول کر رکھا ہے. تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ جب آپ تلاش کرتے ہیں اور جب ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے ایک عقل دی، اسے انٹلیکٹ دیا. تو اب اس انٹلیکٹ کا یا عقل کا صحیح استعمال کرے. ریزن کو جب وہ صحیح استعمال کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا اپنی عقل کے سہارے سے. دیکھیے انسان کے پاس ناخون نہیں ہے، مگر آپ بتائیے تیر کمان آدمی نے بنایا، خنجر آدمی نے بنایا، تلوار آدمی نے بنائی، اب بندوق بنا دی، اور یہ والی رائفل بنا دی، وہ والا بم بنا دیا. بھئی ایک جانور اگر جانوروں کو مارے بھی، شیر مان لیجیے غصے میں آ گیا مارنے لگے، کتنوں کو مار دے گا؟ 5 10 7 15 20 اتنے کو ہارٹ میں مار دیا. اول تو یہ کرتا نہیں ہے، اس کا پیٹ بھر جائے تو دوسرا شکار کرے گا ہی نہیں، یہ اللہ نے اس کی فطرت بنائی. لیکن اگر وہ مار بھی دے، پاگل ہو گیا ہے وہ، مطلب سانپ کاٹ لے، سانپ کاٹنے پر آ گیا اور کاٹنے لگا لوگوں کو، تو کتنے آدمیوں کو سانپ کاٹ ڈالے گا؟ ایک حد ہوتی ہے. لیکن اگر اسی کے برعکس آپ تلاش کیجئے کہ آدمی یہاں ہو جائے. اب یہ جو امریکہ کا پریسیڈنٹ تھا ٹرومن، اس نے جاپان کے 2 شہر منٹوں میں برباد کروا دیے. یعنی ہیروشیما ناگاساکی پر بم گرائے. آج تک جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ ہینڈی کیپڈ اور وکلانگ ہوتے ہیں وہاں پر. لاکھوں کی آبادی 1 سیکنڈ کے اندر ختم ہو گئی. یعنی یہ عقل کا استعمال ہے، غلط استعمال ہے. عقل کا استعمال ہو رہا ہے مگر اس کا استعمال غلط کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تلاش کرتے ہیں زندگی میں کہ بھئی ہماری زندگی کیا ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا عطا فرمایا ہے اور کیا کیا چیز دی ہے. جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہے،
تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں سب چیزیں دی، مگر جس چیز اللہ کے یہاں بھی عجیب نظام ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دیتا ہے، لوگ اس کو اپنی بڑی قابلیت سمجھنے لگتے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ سے بتاؤں، گورے اپنے رنگ کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، میں کہاں گورے ہیں، دیکھیے ہر جگہ آپ رنگ میں اگر کوئی کوالٹی ہوتی تو پروردگار عالم سب کو ایک جیسا بنا دیتا، نہیں۔ کالے جو ہوتے ہیں، یعنی جیسے افریقہ میں جو لوگ کالے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کا کلر تو مکسڈ کلر ہوتا ہے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، لیکن جو کالے اصلاً کالے ہوتے، میں نے خود پڑھا کہ اگر وہ گورے ہوتے تو ادھر کے کیڑے اور مچھر نوچ کھاتے ہیں ان کو۔ آج آپ اپنے یہاں بھی دیکھ لیجئے، جتنا چھوٹے بچوں کو اور خواتین کو مچھر کاٹتے ہیں، ان کی جلد ہوتی ہے نرم، اتنا مردوں کو نہیں کاٹتے۔ یعنی اللہ نے اگر کسی کو کالا بنایا تو کوئی مصلحت تھی، کسی کو گورا بنایا تو کوئی مصلحت تھی، کسی کو لمبا بنا دیا تو اس کی کوئی مصلحت ہے اس علاقے میں، کسی کو چھوٹا بنا دیا ہے تو اس کی کوئی مصلحت ہے۔ اچھا آپ تھوڑی دیر کو سوچئے، اگر ہم لوگ مثلاً 40 فٹ کے ہوتے، عجیب قیامت ہوتی۔ ابھی جب اتے سے ہیں اور اس میں سمائی نہیں ہوتی، ابھی اتے گھر یہی حال کتنا اونچا بنانا پڑتا، کتنا اونچا حال یہ بنایا جاتا تو جا کر کے 40 فٹ کے لوگ آئے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز جتنی ضرورت تھی عطا فرمائی۔ آدمی کو جو کہ اتنا بڑا تحفہ اس نے عقل کا دے دیا کہ وہ عقل سے کام کر سکتا ہے اور اس میں ترقی کر سکتا ہے، اس بنیاد کے اوپر اس نے پروردگار عالم نے عقل دے کر کے تھوڑی دوسری صلاحیتیں کم کر دیں۔ اتنے بڑے جسم کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے، آپ میں سے جو بزرگ ہیں ان سے تو کہہ سکتا ہوں، ہم لوگوں کے زمانے میں جو پہلے ٹیلی فون ہوتے اتنا بڑا ہوتا تھا، اتنا بڑا ٹیلی فون، اس پر وہ لکھا ہوا، اس پر سب بناؤ، نمبر گھماؤ تو جا کر کے ٹیلی فون اور بات ہوتی تھی۔ جو ریلوے اسٹیشنز وغیرہ پر فون ہوتے تھے ان کا بھی یہی عالم ہوتا تھا، یہ ہمارے سامنے ہوتا تھا۔ لیکن آج دیکھیے موبائلز کو دیکھیے، اتنے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس سے بڑا فنکشن کر رہے ہیں، اس سے بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن چھوٹے ہو گئے۔ پہلے آپ دیکھیے ہتھیاروں میں یہی تھا، جب کوئی آدمی سے لڑتا رہا ہوگا قدیم زمانے میں تو کیا کرتا ہوگا؟ پتھر اٹھا کے مار دیتا ہوگا۔ پھر صاحب سوال یہ کہ جب ہتھیار بنائے گئے، پتھروں کے نکیلے ہو گئے مگر وزن کم ہو گیا ان کا، پھر اور بنائے گئے لوہے کے ہوئے تو اس میں اور کم ہو گیا۔ آپ دیکھیے اتنی سی گولی ہوتی ہے وہ آدمی کے چیتھڑے اڑا دیتی ہے، اتنا سا بم ہوتا ہے پورے شہر برباد کر دیتا ہے۔ تو عقل کے استعمال سے جسم کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، عقل کے استعمال سے گروتھ کم ہو جلدی کیا ہے، عقل کو ڈیولپ کرو، گروتھ ہو جائے گی۔ حرکت کی کیا ضرورت ہے؟ تم نہیں اڑ سکتے ہو جانوروں کی طرح تیز، کوئی بات نہیں ہے، بیٹھ جاؤ 3 گھنٹے میں تم اپنی عقل سے یہاں سے دبئی پہنچ جاؤ گے، 6 7 8 گھنٹے میں تم لندن پہنچ جاؤ گے۔ لکھنؤ سے لندن شاید 8 ساڑھے 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی فلائٹ تھی جو میں نے کہیں پڑھی، کہ ڈائریکٹ فلائٹ ہو تو اتنی دیر۔ اور یہ تو ابھی کی ترقی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات یہ ہو کہ بھائی لکھنؤ سے لندن جانا ہے، اور وہ پہنچ گئے، وہاں سے فون آ رہا ہے گھنٹے بھر بعد کہ ہم آ گئے ہیں بھائی، یہاں پہنچ گئے۔ ارے اتنی دیر میں تو آدمی یہاں سے 4 اسٹیشن نہیں نکل پاتا، رائے بریلی نہیں پہنچ پاتا جتنی دیر میں وہ لندن پہنچ جاتا ہے۔ لکھنؤ سے رائے بریلی پہنچنا ہو تو 4 گھنٹے چاہیے، 3 گھنٹے، مطلب اگر وہ پکڑ لیجئے سرکاری بس۔ تو یہ کہنا یہ ہے کہ ایسے آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے تو انسان کی جتنی ترقی ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن نے بتایا کہ اصلاً تم کو ہم نے تحفہ عقل سے نواز دیا۔ اچھا اب یہ آپ غور کیجئے گا کہ عقل تو پروردگار عالم نے دے دی ہے، لیکن اسی عقل کو وہ ہتھیار بناتا ہے اور اس عقل کو ہتھیار بنا کے ترقی کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کوئی قدیم آدمی کو آپ اپنے یہاں دیکھ لیجئے، جو ہمارا پرانا آدمی گزر چکا ہے، کیا اس کو گھر بنانے کا کوئی طریقہ تھا؟ کسی جانور کے گھر میں اس کو آگ واگ جلا کے نکال دیتا تھا، بعد میں اسی کے غار میں رہنے لگتا تھا، کھو میں رہتا تھا۔ پھر اسے لگا یار غار میں رہنے میں خطرہ یہ ہے کہ ہم تو رہ رہے ہیں، نیچے سے کوئی سانپ نہ نکل آئے، یہ نہ نکل آئے۔ آپ قدیم زمانے کی تاریخ پڑھیے کہ یہ آدمی مچان بنا کر کے پیڑ پر چڑھ گیا کہ بھائی پیڑ پر زیادہ محفوظ ہیں، پیڑ پر رہیں گے، صبح اتر آئیں گے، جائیں گے شکار وکار کریں گے، پھر آگے چڑھ کے پیڑ پر چلے جائیں گے۔ آج آپ بتائیے آپ ہی کے شہر میں، دوسرے شہروں میں کتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لفٹ لگی ہوئی ہے، آدمی تیزی سے چلا جا رہا ہے۔ یہ کون کیسے بن گیا؟ دیکھیے کوئی جانور نہیں بنا سکا آج تک کہ اس نے کچھ کر لیا۔ جس حال میں اللہ نے اس کو شروع میں رکھا تھا بہت سلیقے سے کام ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی، یہ تو سورہ نحل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا شہد کی مکھی کا نام ہی ہے اس کا۔ یہ بتائیے وہ جیسا اپنا بنایا کرتی تھی ویسے ہی آج بھی بنا رہی، کوئی فرق اس کے اندر نہیں آیا۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ
اپنے یہاں دیکھیں، جیسا گھر، اب جو جوان افراد بیٹھے ہوں میں ان سے کیا کہوں، ابھی تو انہوں نے زیادہ دیکھا نہیں، انہوں نے اپنا ہی زمانہ دیکھا ہے، ذرا بزرگوں کے وقت میں دیکھیے، سواریوں کے اعتبار سے دیکھیے۔ میں جب پڑھتا ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں جب یہاں 1857 میں غدر کے حالات پیدا ہوئے تو میرا نہیں علیہ الرحمہ یہاں سے شاید سیتاپور چلے گئے تھے بیل گاڑی سے، 4 دن لگے تھے یہاں سے سیتاپور پہنچنے میں، لکھنؤ سے ان کو 4 دن لگ گئے۔ تو اگر لکھنؤ سے سیتاپور پہنچنے والے کو 4 دن لگ جاتے ہیں، وہ آج میرے خیال میں 4 گھنٹے ہی کافی ہوں گے کہ آدمی پہنچ جائے گا۔ ایک زمانہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 40 منٹ ہی ہو جس میں پہنچ جائے گا، ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر ہو تو اتنا ہی وقت لگے گا جس نے پہنچ جائے گا۔ انسان کو پروردگار عالم نے اتنا بڑا تحفہ عقل کا دیا ہے نا، لیکن دیکھیں اس میں پروردگار عالم کو جو خطرہ انسانوں سے محسوس ہو رہا تھا، آپ توجہ کریے گا، محسوس ہو رہا تھا کہ عقل جو ہے اس کی بڑی خطرات بھی ہیں۔ ہاں، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، مطلب جو ہے دھوکہ دینے پر آتی ہے تو نہ جانے کتنے دھوکے ہمیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے آیہ کریمہ میں یہ شرط لگا رکھی، من عمل صالحا من ذکر، یعنی عقل تو ہم نے دی ہے لیکن دیکھو 2 باتیں ہم بتا رہے ہیں، ہم تمہاری پاکیزہ زندگی اور اچھی زندگی کی ضمانت اس بات کے اوپر لے رہے ہیں کہ تم چاہے عورت ہو یا مرد کیا کرو گے، نیک عمل انجام دو گے، اچھے اعمال کرو گے۔ اب اچھے اعمال میں بھی ہمارے ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ خالی نماز پڑھ لینا اچھا عمل نہیں ہے، وہ ہے اچھا عمل، روزہ رکھ لینا خالی اچھا عمل نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی اچھا عمل ہے لیکن خالی نہیں۔ آپ بتائیے، ایک صاحب روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد سب لوگوں پر چیخا چلایا کرتے ہیں، سب پر غصہ کرتے ہیں، سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ روزہ کس لیے رکھوایا گیا تھا؟ تاکہ تم اپنے اندر سیم پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو، اپنے اوپر کنٹرول پیدا کرو، وہ تو ہوا نہیں۔ تو بھائی کہاں وہ تو تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، وہ تقوی ہی نہیں رہ گیا۔ نماز پڑھی تھی کہ بے حیائی کے کاموں سے رک جائیں گے، غلط بات نہیں بولیں گے، ابھی مسجد سے نکل رہے ہیں گالی بک رہے ہیں۔ اچھا، گالی بکنے پر بھی یہ نہیں کہ کوئی واقعی کوئی ان کو شکایت ہو گئی ہو، ان کو ایک ٹھوکر پتھر سے لگ گئی ہے، پتھر کے رشتہ داروں سے رشتے قائم کر رہے ہیں، بتائیے پتھر کو گالی دے رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان جو ہے، یہ انسان بات کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے عقل سے۔ پروردگار عالم نے وعدہ کیا، من عمل صالحا، نیک عمل انجام دے اور ایماندار ہو، یعنی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو، رسول پر بھروسہ رکھتا ہو، تو پھر پروردگار کہتا ہے ہم تمہیں پاکیزہ زندگی تمہاری بسر کروا دیں گے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری زندگی انشاءاللہ ایک پاکیزہ زندگی ہوگی۔ آپ غور کیجئے گا۔ تو اس لیے ہمارے سامنے جو تھیم ہے کہ ہماری زندگی کیسے ہو، تو ہماری زندگی کے لیے اچھا پاکیزہ زندگی میں بھی بہت سے لوگ اس کی پاکیزگی کو یہی سمجھتے ہیں کہ جب بہت عمدہ قسم کی گاڑی ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے گھر بہت عمدہ بنوا دیں گے، ہر کمرے میں اے سی ہوگا، یہ نہیں کہا ہے۔ وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ زندگی پاکیزہ کون سی ہوتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر میں بیان کروں آپ کے سامنے، آپ اب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کا گھر دیکھیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا۔ بھائی آپ بتائیے، اس طرح کے گھر کا تصور تو آج ہماری خواتین، ہماری بہنیں سوچ بھی نہیں سکتی، ہماری بچیاں جس طرح کا گھر ہے۔ یہ بتائیے کہ چکی پیسنا ہو، یہاں جو آٹا بازار سے آتا ہے اس کی روٹی پکانا ہم لوگوں کو ناگوار ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور روٹی پکا دے، کوئی آئے اور کھانا تیار کر دے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، کتنی مشکل بات۔ اچھا، چکی پیسنا جو کا وہ ہے، کہا جاتا ہے کہ واقعی خون ٹپکنے لگتا ہے۔ میں نے وہ ماشاءاللہ جو بزرگ تشریف فرما ہے سن رہے ہیں، وہ جاتا کہلاتا تھا، وہ عام چکی نہیں ہوتی تھی۔ عام چکی میں تو دال وال دری جاتی تھی، یعنی دال کو 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے، وہ تو آسانی سے چل جاتی تھی۔ وہ جاتا تو اتنا بڑا ہوتا تھا شاید میں تو نہیں اٹھا سکا کبھی، وہ میرے یہاں تھا، وہ افسوس ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ورنہ وہ تو اب اینٹیک تھی، جاتا ہوتا تھا۔ اس جاتے کو چلانے والے بھی جاتے کے 2 لوگ ہوتے تھے جو مل کے چلاتے تھے جاتے کو، یعنی وہ پکڑ کر کے یوں آدھا انہوں نے کھینچا آدھا انہوں نے کھینچا چکی پیس میں۔ اچھا یہ بتائیے، ان کا کیا ہے، کنواں تھا تو پانی کون بھرتا ہے؟ پانی خود معصوم عالم کو بھرنا پڑتا تھا۔ اور میں کبھی کبھی آپ سے کہتا رہتا ہوں، اس زمانے تک وہ ہمارے یہاں دیکھیے جو کنویں ہیں آس پاس آپ دیکھیں گے کہیں پرانے ہوں گے اب نمونتاً، تو اس میں ایک گراری ایسی لگی ہوتی ہے
جس پر رسی ڈالی جاتی ہے اور ڈول ڈالا گیا اور اس کے بعد اسے کھینچتے ہیں تو چلا آتا ہے. وہ تو گراری ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو پانی کھینچنے کا طریقہ یہ تھا. اچھا ڈول وول بھی اتنا لوہا نہیں تھا اس طرح کا، اتنا آسان تھا کہ جو بالٹی آپ جس طرح کی اسٹیل والی دیکھتے ہیں ملتی، وہ بھی نہیں تھی. تو اب آئیے پھر یہ مشکل، وہ چمڑے کے ڈول ہوتے تھے. امام حسن علیہ السلام کی روایت ہے کہ میری والدہ کے فرماتے سینے پر نشان پڑ گئے، مشکیزیں اٹھاتے اٹھاتے سیاہ نشان ہو گئے. ارشاد فرمایا پھوکنیاں نہیں تھیں جسے کچھ پھونکیں. ارشاد فرمایا کہ جس وقت تنور روشن کرتی تھیں تو سارا جسم آپ کا راکھ سے بھر جاتا تھا. گھر میں جھاڑو دینا، پکے فرش نہیں تھے، پوچھا لگ گیا ہو آپ نے چلا دیا. گھر کے اندر جب جھاڑو دیتی تھیں اور صفائی کرتی تھیں گرد آلود ہو جاتی. فرمایا لیکن کبھی آپ نے کسی پڑوس کی خاتون یا کسی رشتہ دار سے مدد نہیں لی اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے کام کیا. یہ فرمایا ہے. آپ خود بتائیے اس سیرت کے اعتبار سے ان کی زندگی پاکیزہ ہے کہ نہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. اس کا مطلب ہے پاکیزہ زندگی حلوہ کھانے سے نہیں ہوتی ہے. پاکیزہ زندگی اس سکون سے ہوتی ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں تھا. اور وہ اس کا تو ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے ابھی اس سکون کا. ہم سمجھتے ہیں یہ چیز آ جائے تو ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے، وہ مل جائے تو ہم کو ہماری زندگی بہتر ہو جائے. قرآن یہ وعدہ نہیں کر رہا. قرآن تو یہ وعدہ کر رہا ہے کہ آ جاؤ ہماری راہ پر، من عمل صالحا من ذکر او انثی. میں کہتا ہوں مجھے کبھی کبھی حیرت ہو جاتی ہے معصومین پر کہ بھائی وہ کس مزاج کے واقعی پاکیزہ زندگی. دیکھیے کوئی آدمی کمپل نہیں ہوتا. میں اتنی باتیں آپ سے کر رہا ہوں لیکن جب واقعی میں پریکٹیکلی ان کا سامنا کرتا ہوں تو ہمت نہیں پڑتی. پھر جانتا ہوں کہ اگر محمد و آل محمد نے وہ کام کیا ہے، اہل بیت نے وہ کام کیا ہے تو یقیناً اسی لائق ہوگا کہ بہتر ہوگا. مگر جب عمل کی دنیا میں آتا ہوں تو ہل کے رہ جاتا ہوں. مگر یہ دہی امیر المومنین آسان بات ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ملتا ہے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں. جب تشریف لے جاتے تھے جو لوگ غلام ہیں اب وہ کپڑا خرید رہے ہیں اس کو اچھا پہنا رہے ہیں، خود خراب پہن. یہ فورس نہیں ہو سکتا. اس کو کوئی آدمی کمپل کر کے نہیں لا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے مزاج میں اتری ہوئی بات ہے. یہ ایسی، اور آپ کو اس کو پنہا کر کے اتنی خوشی ہوتی ہے. مجھے ایک جگہ ملتا ہے، بس آخر کلام میں آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے بات کروں تاکہ میں صاحب کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر آپ غور کیجیے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب امیر المومنین گرمی کا زمانہ تھا، گرمی شدید گرمی پڑ رہی تھی، عرب کی گرمی، حضرت اندر بیٹھے ہوئے کچھ کام کر رہے تھے، غلام کوئی ہے جوان قسم کا ہے وہ باہر بیٹھا ہوا تھا. اچھا ایک بات ہے، غلام کو آپ نوکر نہ سمجھیے. نوکر کا کیا ہے، آپ سے اس کی نہیں پٹی، اس نے استعفیٰ لگایا چلا گیا. غلام پراپرٹی تھا، ہماری ملکیت تھا. جیسے جانور ہے، بھئی ہمارے پاس ہمارا بکرا ہے، یہ بکرا جو ہے ہم جب تک چاہیں رکھیں جب چاہیں بیچ دیں. آدمی غلام جو ہے اس کو ہم ذبح نہیں کر سکتے، بس باقی بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں، نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں، سزا دینا چاہیں سزا دے سکتے ہیں. تو اس کا اسٹیٹس نوکر کا نہیں ہے. اسی طرح جناب فضہ کا اسٹیٹس نوکر کا نہیں ہے، کنیز کا اسٹیٹس ہے. تو اس سے تب آپ جناب فاطمہ کی قدر کیجیے گا. تو غلام بیٹھا ہوا ہے، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے اس کو آواز دی. ایک بار پکارا نہیں آیا، دوسری بار آواز دی پھر نہیں آیا، تیسری بار جب نہیں آیا تو آپ کو کچھ خیال گزرا، باہر نکلے دیکھا بیٹھا ہوا ہے. کچھ اب تم کو میں نے 3 مرتبہ پکارا، تم آئے نہیں ہیں، تم نے ہماری آواز کے اوپر سنی نہیں. ہو سکتا ہے کسی خیال میں غرق رہا. کہانی مولا سنی مگر اس لیے نہیں اٹھا، آج تک آپ کا غصہ نہیں دیکھا. چاہتا تھا کہ نہ اٹھوں، آپ آئیں تو آپ غصہ کیسے کرتے ہیں. ایک غلام، یہاں ہم اپنے بچے پر ہزاروں بار غصہ کرتے ہیں، بیوی پر غصہ کرتے ہیں، اپنے امپلائیز کے اوپر غصہ کرتے ہیں. مولا سے غلام کہہ رہا میں نے آپ کا غصہ دیکھا نہیں. حضرت مسکرا، ارشاد فرمایا مجھے ایسی بچکانہ باتوں پر غصہ نہیں آتا، مجھے ایسی بچکانہ باتوں پر غصہ نہیں آتا. جاؤ تم آزاد ہو، جہاں چاہے چلے جاؤ، تمہیں میں آزاد کرتا ہوں. آئیے بتائیے کہ یہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں پاکیزہ ہیں. ان کو آپ اپنے سامنے اور ہم سب اپنے سامنے رکھیں تو ہم دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ.
تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. اور پھر یہی نہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور جزا دیں گے ان کو. کیا ہے کہ جزا دیں گے؟ اجرہم، اجر ان کا دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ اجر دیں گے جو بہترین اجر ہوگا، وہ قیامت کے دن عطا کریں گے. یہ تو ہم یہاں کی زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک پاکیزہ زندگی ہوگی. ارباب کرام، اس کا مطلب ہے، پھر ہم بات کو پلٹ کر کے بس آخر میں آپ کے سامنے آنا چاہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب آپ توجہ کریں اور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہماری زندگی انسانی زندگی ہے. انسانی زندگی جانوروں کی زندگی نہیں ہے کہ شکار کیا، کھایا پیا مر گئے. نہیں، ہماری زندگی یہ نہیں ہے. اہل بیت بتا رہے ہیں ہماری زندگی کھلانے کی زندگی ہے، کھانے کی زندگی نہیں ہے. یتیموں کی پرورش کی زندگی ہے، غریبوں کے خیال کی زندگی ہے، یہ ہماری زندگی ہے. مگر یہ زندگی کوئی بھی آدمی گزار نہیں سکتا جب تک کہ اس کو اپنے عقل کا صحیح استعمال نہ کرے. جب تک صحیح استعمال عقل نہیں کرے گا اس زندگی کو ہرگز گزار نہیں سکتا. بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا بھی عقل کے صحیح استعمال کا نام ہے. اگر آپ کبھی غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کربلا میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام روحی لہو الفدا نے اپنی عقل کے استعمال کو دنیا کے سامنے پیش کیا. کربلا عقل کا معجزہ ہے. کیونکہ یہ بتائیے اتنی بڑی حکومت یزید کی ہے جس کا تذکرہ بعد میں آتا رہے گا بھی، کتنے اس کے پاس آدمی ہیں، اس کے پاس بیت المال ہے، اس کے پاس افراد ہیں، اس سے کوئی ٹکرانے والا کیا جیت سکتا ہے؟ کسی آدمی کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ ہم اس سے ٹکرائیں گے یزید سے اور جیت جائیں گے. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے، عقلاً بات نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ امام چاہتے تو معجزہ کر سکتے تھے تو پھر تو کربلا جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مدینہ منورہ ہی سے آپ معجزہ کر سکتے تھے. یقیناً ہمارا بھی اعتماد ہے کہ جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں، خاص طور سے امام معصوم اور نبی معصوم جو ہوتا ہے اس کو تو حق معجزہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے اور مشیت سے کر سکتا ہے. لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے عقل کا استعمال کیا. مدینہ منورہ سے رخصت ہو کے جب مکہ معظمہ میں آ گئے، 4 مہینے سے زیادہ مکے میں رہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. اچھا، پہلی چیز یہی سب کر لیتے، پہلے ہی کوفے چلے جاتے، خطوط جیسے ہی آئے تھے روانہ ہو جاتے. مگر آپ نے عقل کا استعمال فرمایا، اور نہ صرف عقل کا استعمال فرمایا بلکہ یہ کہ آپ 4 مہینے رہے. 8ویں ذی الحجہ آئی، جس دن پیک مجمع بالکل معراج پر ہے، اس سے بڑا مجمع نہیں ہو سکتا 8ویں کو جیسا 8ویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے. کہ اس 8ویں ذی الحجہ کے مجمع ہی کو اب منی جانا ہے. آپ بتائیے. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں استعمال عقل، وہ عقل کو یہ معنی سمجھتے ہیں جان بچا لو. عقل کو یہ معنی سمجھتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی نے اپنی جان بچائی اور بچ گیا. بھائی بہت سی شخصیتیں تھیں، اب ان کے نام ہم ممبر پر نہیں لینا چاہتے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو میں ایک آفاقی اور نان کانٹروورشیل شخصیت سمجھتا ہوں کہ اس میں ہندو بھی سنتے ہیں، مسلمان بھی سنتے ہیں، مسلمانوں کے بھی تمام فرقے سنتے ہیں، تو کسی کے جذبات کو تکلیف نہ ہو. مگر ایسے لوگ بھی ہیں جو دین کو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے دعائیں مانگو، یزید کی بیعت کر لو. امام حسین علیہ السلام نے تو ان کے حساب سے تو ان کی زندگی بعد میں بہت برسوں زندہ رہے، اور انہوں نے اچھی یزید سے اسکالرشپ بھی پائی، وظیفہ بھی پایا، اور امام حسین کا پورا خاندان کربلا میں شہید ہو گیا. تو یہ عقل کا تو تقاضا یہی ہے کہ ہم لوگ بھی وہی سب معاذ اللہ امام کے لیے. ویسے تو امام وہی کرتا ہے جو اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ وہی صحیح کرتا ہے، لیکن ہم عقل کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. مگر اگر یہ بتائیے یہی معاملہ ہو کہ جب حسین کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے تو لڑے کیوں؟ تو میں کہتا ہوں جب رسول اللہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم 313 آدمی ہیں، یہ 1000 آدمی آئے ہیں، اور یہ 313 بھی جو آئے ہیں وہ لڑائی والے آدمی نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیے جب وہ مشرکین جو آئے تھے مکے سے وہ لڑنے والے تھے، تلوار چلانے والے لوگ تھے. تو انہوں نے بدر میں کہا تھا 3 انصار میں سے 3 آدمی، یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے مدینے میں. اچھا، انہوں نے رسول اللہ کو بلایا تھا. یہ جو لوگ بیچارے گئے لڑنے کے لیے، جب پیغمبر نے کہا تلوار لے کے، تو ادھر سے جو آنے والے تھے ہیکڑی بھی تو ہوتی ہے، بھائی ہم پہلوان سے لڑیں گے بچوں سے تھوڑی. یہاں بہت بڑے بڑے پہلوان جو ہیں اگر ان کو اپنے برابر کا پہلوان نہ ملے تو کشتی نہیں کرتے، پھر جاؤ اب ان سے ہم کشتی کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے برابر والوں کو بھیجو، ہم چرواہوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے. تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی جو فورس تھی 313 کی وہ بھی، کیونکہ اچھا یہ وجہ صحیح بھی کہی ہے، 70 آدمی مشرکین کے قتل ہوئے تھے جو مکے سے آئے تھے. 35 کو تو حضرت علی نے مار ڈالا تھا، بھی تلوار سے قتل کر دیا تھا. 35 نے پورا لشکر اسلام
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تناسب دیکھا جائے ریشیو، تو کوئی بڑا ریشیو ان کے پاس نہیں تھا، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے وہی سیرت پکڑی جو رسول اللہ نے پکڑی تھی۔ اچھا، اگر فتح یقینی ہو اور لڑنے کے لیے جائے تو جہاد کیسا؟ بھائی ہم جیت جائیں گے، ہم جا کر کے جہاد کریں؟ نہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے قتال کیا جاتا ہے اور جہاد کیا جاتا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اس لیے امام حسین اگر نہ جاتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہ ہوتا۔ ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اس بنیاد پر جا رہے تھے، اور آپ نے یہی عقل کا تقاضا تھا کہ کس وقت آپ نے مکے کو چھوڑا؟ جب سب لوگ دیکھ لیں کیوں حج نہیں کر رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا یزید نے بیعت مانگی ہے، اچھا وہ آپ سے بیعت لے رہا ہے، اللہ اکبر، آپ کے کردار کو نہیں پہچانتا، آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، نواسے ہیں، نہیں جانتا۔ امام یہ پیغام دینا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت کا ٹکراؤ ابھی آپ دیکھیں گے بار بار یزید سے نہیں ہے، یزیدیت سے ہے، کہ کبھی کوئی سر نہ اٹھا سکے باطل طاقت حق کے مقابلے میں۔ اس کے لیے آپ جا رہے تھے، اور آپ کی شہادت یقینی تھی، اس کا آپ اعلان فرما چکے تھے۔ مگر میں بس ایک بات آپ سے عرض کر کے اور بات کو تمام کروں کہ 8 ذی الحجہ کو جب آپ چلے تو آپ نے مڑ مڑ کے کئی بار کعبے کو دیکھا۔ اب یہ ماشاءاللہ آپ لوگ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کسی وجہ سے جانا پڑ جائے، اپنے وطن گئے عاشورہ کرنے کے لیے، اور ان کو کسی آفس کے کام سے واپس آنا پڑ جائے 9 محرم کو اور لوٹنا پڑ جائے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ عاشور کر کے وہ آتے، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 25 حج پا پیادہ فرمائے، 25، 1 2 نہیں۔ پیدل جاتا ہے آدمی، قریب 500 کلومیٹر تقریباً ہے مکے سے مدینہ، اس زمانے کا 500 کلومیٹر جو ریگستان میں آدمی چلا جا رہا ہے، پیدل چلا جا رہا ہے۔ 25 مرتبہ آپ نے حج کیا، اور حج کے عین پہلے حج سب کے لیے سب جا رہے ہیں اور آپ وہاں سے چل رہے ہیں۔ صرف آپ چل نہیں رہے ہیں بلکہ آپ کو یقین یہ ہے کہ اب دوبارہ حج کرنے آئیں گے بھی نہیں۔ آپ نے اپنی شہادت کو یقینی طور پر مان لیا تھا اور کہہ دیا تھا۔ ایسے موقع پر آپ باہر نکل رہے تھے، تو اگر پیچھے پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے تو تعجب نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہوں، آ رہے ہوں، تو تعجب نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ وہ تو ہم نے تو کعبے کو دیکھا نہیں ان معنوں میں، وہ تو امام حسین سے شاید میں کہوں گا مولا یہ کعبہ آپ کو پکار رہا ہوگا کہ اے فرزند رسول آپ جا رہے ہیں، میں آپ کو آواز دے رہا ہوں، کیا اس مرتبہ میں آپ کے طواف سے محروم رہ جاؤں؟ ہزاروں آدمی آئے ہو، لاکھوں حج کرنے والے ہو، مگر میں کیا آپ کا طواف نہ کروں؟ آپ طواف کریں اور میں آپ کے طواف کے بغیر رہ جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ شاید خانہ کعبہ، میں کہوں مولا شاید کعبہ آواز دے رہا ہو، شاید کعبے نے یہ آواز دی ہو، میرے مولا ہو سکتا ہے، میں تصور کہتا ہے کہ میرا جواب ضرور دیں گے اور یہی کہیں گے کہ میں نے بہت خانہ کعبہ کے طواف کیے، یہ میرے جد ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے، میرے جد اسماعیل کا بنایا ہوا گھر ہے، اس میں میرے بابا کی ولادت ہوئی ہے، اس سے میرا شدید ترین رشتہ ہے، میں اس گھر کی عظمت کا قائل ہوں، مگر اتنے طواف خانہ کعبہ کے کیے جس کی کوئی گنتی نہیں کر پائے گا۔ اب میرا طواف یہ نہ ہوگا، اب عباس کا لاشا ہوگا اور میں اس کے گرد طواف کر رہا ہوگا، میرے بھائی کے دونوں شانے کٹے ہوئے پڑے ہوں گے اور میں اپنے بھائی کے لاشے کے گرد طواف کروں گا۔ اگر یہ آواز آ رہی ہو، میں مولا سے پوچھوں، اے مولا، اے فرزند رسول، آپ جا رہے ہیں، حج کو ترک کر کے جا رہے ہیں، شاید حجر اسود آواز دے، فرزند رسول کیا میں آپ کے بوسوں سے محروم رہ جاؤں؟ میں تو جب آپ کے بابا، آپ کا بیٹا آیا ہے، آپ کا بیٹا زین العابدین آیا ہے، تو میں نے راستہ دے دیا، تمام حاجی رک گئے تھے، اس لیے کہ مجھے دوسروں کے بوسوں کی فکر نہیں ہے، مجھے تو فرزند رسول کے ہونٹوں کو چومنا ہے۔ اگر یہ آواز حجر اسود کی ہو تو شاید فرزند رسول حجر اسود کو آواز دے، تیری عظمت کو سلام، تیری عظمت کی قدر ہے، لیکن میں اب تیرا بوسہ نہیں لوں گا۔ اب کربلا میں مجھے بوسہ لینا ہے تو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا بوسہ لینا، مجھے بوسہ لینا ہے تو تیرا بوسہ نہیں، مجھے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا ہے، مجھے بے شیر کی گردن کا بوسہ لینا ہے، شاید میرا مولا آواز دے۔ اگر صفا و مروہ کی پہاڑی ہوں، اس کی طرف سے میں پوچھوں، اے آقا یہ مروہ کی پہاڑی ہے، یہ صفا کی پہاڑی یہ آواز دے رہی ہے کہ کیا آپ صحیح نہیں کریں گے؟ تو آپ شاید حضرت ارشاد فرماتے صفا و مروہ سے کہ تیرا تعلق میری جدہ ماجدہ ہاجرہ سے ہے، جنہوں نے ادھر سے ادھر چل کر کے صحیح کی تھی، میں نے نہ جانے کتنی مرتبہ صحیح کی ہے، مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں
میں ان پہاڑیوں سے اتنا آواز دے رہا ہوں کہ اے صفا و مروہ، میں نے اتنی صحیح تو کی ہے، ذرا کربلا میں آ کے میری صحیح دیکھنا، میرے ہاتھ میں تیرا 6 مہینے کا بچہ ہوگا، میں خیمے کی طرف بڑھ رہا ہوں گا، آواز دیتا جا رہا ہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، 7 بار آگے جاؤں گا اور 7 ہی بار پلٹ کے پیچھے آؤں گا۔ اگر منا کی طرف سے یہ آواز دی جائے، اے فرزند رسول، کیا اب کی آپ کی قربانی سے میں محروم رہ جاؤں گا، تو میرا مولا آواز دے گا اب میں قربانی کروں گا، مگر کسی جانور کی قربانی نہیں کروں گا، بلکہ میری قربانی یہ ہوگی کہ میرا ایک بیٹا علی اکبر ہوگا، اس کی قربانی پیش کروں گا اسماعیل کی جگہ پر، ایک بیٹا علی اصغر ہوگا، اس کی قربانی پیش کروں گا۔ کوئی قربانی کرنے والا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ بھوکے جانور کی قربانی کرے، پیاسے جانور کی قربانی کرے۔ میری دونوں قربانیاں اس عالم میں ہوں گی کہ پیاسی بھی ہوں گی، بھوکی بھی ہوگی۔ جوان بیٹا گھوڑے پر جا رہا ہوگا، میں پیچھے پیچھے کمر پکڑے ہوئے آواز دے رہا ہوں گا، بیٹا جب تک سامنے ہو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اور 6 مہینے کے بچے کو لاؤں گا تو ایسا پیاسا ہوگا کہ جس کا من کا ڈھل چکا ہوگا، جس کی زبان اور اس کے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہوں گے، مگر اس قربانی میں کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا، ہرملا کا تیر ہوگا اور میری گود میں بچہ منقلب ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و بیہا و بالہا و بنیہا۔